یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله ونصدق أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا محمدا المهدي الموعود خليفة الله الودود أمر الله مراد الله صلوات الله عليه والتسليم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری کبریائی اس خالق کائنات کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. خدا تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو رات میں سے دن کو نکالتا ہے، دن میں سے رات کو نکالتا ہے، مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے، زندے میں سے مردے کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بنا کوئی حساب کے رزق دے دیتا ہے. یہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. درود و سلام ہو خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سید المرسلین، احمد مجتبیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر. اسی طرح درود و سلام کا نذرانہ ہو خاتم ولایت محمدیہ، معصوم من الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ حضرت میراں سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر. محترم بزرگوں، ساتھیوں، خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ناخوش کیا جنہوں نے محمد کو بار بار،
کیا بات ہے. ناخوش کیا جنہوں نے محمد کو بار بار ان ظالموں کا نام بھی لوں تو گناہ گار. بے شک بے شک. جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے گھرانے کو قتل کیا، شہید کیا، ان کے ناموں کا بھی اگر میں نام لوں تو میں گناہ گار ہو جاؤں. وہ ایسے ظالم ہیں، ایسے دوزخی ہیں، ان کے ٹھکانے اتنے برے ہیں کہ ان کا نام بھی لینے کو کوئی گوارا نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تم ان کو مردہ مت کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تم اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ مت کہو. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم کو اس کا شعور نہیں. اور دوسری آیت میں وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے رزق پاتے ہیں، رزق ان کو ملتا ہے. ایک مفسر قرآن نے عند ربہم یرزقون جس کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے رزق پاتے ہیں، اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے انعام پاتے ہیں، نعمتیں پاتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ اے صاحب جنہوں نے ابھی قرآن کی تفسیر لکھی، کیا تم یہ بات بتلا سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو یرزقون کہا، رزق پاتے ہیں، اور رزق اس کو کہتے ہیں جو انجل ہوتا ہے، جو اپنے منہ میں جاتا ہے، جس سے انسان زندہ رہ سکتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے پاس ینعمون کا لفظ نہیں تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو انعام ہی دینا تھا تو اللہ تعالیٰ ینعمون کہتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس انعام پاتے. اللہ تعالیٰ نے یرزقون کہا ہے تو تم کو کیا حق بنتا ہے کہ یرزقون کو بدل کر ینعمون کہہ دو؟ کیا بات ہے. قرآن جو کہتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے. انسان جو غیر معصوم ہو اس کو نہیں چاہیے کہ وہ قرآن کے اندر کوئی رد و بدل کر سکے، نہ الفاظ میں نہ اس کے معنی میں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جانے والوں کو تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، زندہ جاوید ہوتے ہیں، اور تم کو اس کا شعور نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پاس سے رزق پاتے ہیں لیکن تم کو ان کا شعور نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا اور یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا. ان کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا. عام انسان شہداء کے تعلق سے کوئی واقفیت نہیں رکھتا. اللہ والوں کو پتا ہوتا ہے یا اللہ کو پتا ہوتا ہے. جیسا کہ فقیر نے ابھی آیت کو پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے زندہ ہوتے ہیں، شہداء زندہ ہوتے ہیں. میں آپ کو اس بات کے اوپر ایک دلیل دیتے ہوئے، ایک واقعہ پیش کرتے ہوئے اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ وہ وقت جبکہ بندگی میاں شاہ خدمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہیں، کافروں سے، ظالموں سے لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے اپنی جان خدا تعالیٰ کے واسطے پیش کر دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، شہادت کا جام نوش کر دیتے ہیں. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی، آپ کا سر مبارک
آپ کے جسم اطہر سے جدا ہو گیا، اور ابھی تیاری ہی تھی کہ ان سروں کو جمع کیا جائے، اور عین لعین یہ چاہتا تھا کہ مظفر بے ظفر سے انعامات حاصل کیے جائیں، اسی لیے سروں کو جمع کرنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ بندگینیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، جن کے اوپر حامل بار امانت کا بار تھا، اللہ تعالیٰ کی وہ امانت ان کے سر پہ رکھی گئی تھی۔ کئی لوگ، کئی ظالموں نے کوشش کی کہ اس سر کو اٹھا سکے، لیکن اس سر کو ہلکا سا بھی جو ہے سو ہلا نہیں سکے، اٹھانا تو بہت دور کی بات۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سر ہاتھی سے زیادہ وزن، یہاں تک کہ دنیا سے بھی زیادہ وزن لگتا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کے دائرے والوں میں سے کسی کو بلایا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سر کو اٹھانے کی ترکیب جانے۔ لہذا حضرت ملک الاحداث خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا جاتا ہے۔ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن جان نہیں نکل رہی ہے کہ بندگی میاں نے اپنے شہزادوں کے لیے ان کی جان مانگ لی تھی۔ ملک الاحداث خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد کے پاس، ان کے سر انور کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اپنے آپ کو صدقہ کرتے ہیں، گول گول گھوم کے اپنی جان کو ان کے سر کے اوپر سے وارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اجازت طلب کر کے ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، اور پھر کہیں جا کر وہ سر مبارک اٹھتا ہے۔ یہ تو ہو چکا، لیکن عین لعین کا ایک بھانجا تھا، اس نے گستاخانہ حرکت کرتے ہوئے حضرت بندگی میاں شیخ الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کی طرف پیر سے اشارہ کیا، تو اسی وقت حضرت ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہو کے کافی عرصے سے لیٹے ہوئے تھے، زخموں میں چور ہو کر شہید ہو چکے تھے، اچانک سے اس مردے کے اندر، اس شہید کے اندر جان آ گئی، ہاتھ میں تلوار لی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے ڈال دی۔ یہ ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ حضرت ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہو کر کافی عرصہ، کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن اس شہید نے دیکھا، اس کی روح نے دیکھا کہ میرے پیر کی توہین کرتا ہے، اسی وقت تلوار ہاتھ میں آ گئی، وہ زندہ جاوید اٹھ کر کھڑا ہوا، زخموں میں چور ہے، شہید ہو چکا ہے، اور ایک وار کرتا ہے اور اس ملعون کا جسم 2 ٹکڑے ہو کر رہ جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب ان ظالموں نے حضرت بندگی میاں شیخ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو اٹھا کر ٹوکرے میں رکھا اور ان کے ساتھ چند اور شہیدوں کے سروں کو جمع کیا، جن میں حضرت ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر، جن میں حضرت بندگی میاں سید عطن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر، اس طریقے سے ان شہداء کے سروں کو جمع کر کے انعامات کی لالچ میں چاپانیر کی طرف نکل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ جب راستے میں تھک چکے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے۔ زندہ جاوید کی یہ مثال ہے کہ اچانک ٹوکرا ہلنے لگا اور ٹوکرا ایک دم سے اڑل گیا، سر سارے باہر نکل کر آ گئے، سروں کی ایک صف جمع ہو گئی۔ بندگی میاں شیخ الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور آگے بڑھتا ہے، ایک سر نے اقامت کہی اور پھر امام نے امامت کی۔ سارے کے سارے ظالم اور وہ کافر دنگ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ سر جن کو ہم نے کاٹ کر کافی عرصہ گزار دیا ہے، یہ شہید ہو کر کافی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن یہ شہداء اب تک اپنے اندر جان رکھتے ہیں، یہ کرامتیں، یہ ان کی عظمتیں دیکھ کر حیران ہو گئے کہ کہیں اگر مظفر بے ظفر کے سامنے، بادشاہ وقت کے سامنے اگر یہ کرامت ہو جائے تو وہ ہمارے تنوں کے اوپر سر نہیں رکھے گا، اور فوراً اسی وقت سر کے پوست اور ان کی ہڈیوں کو الگ کر دیتے ہیں، بھوسا بھر دیتے ہیں، اور پھر وہ سر، وہ بھوسے بھرا ہوئی جو سو کھال آپ کی وہ کھال کو لے جا کر جو سو پھر مظفر بے ظفر کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ کی جلد مبارک کو پھر وہیں تدفین کیا جاتا ہے اور چاپانیر وہ مقام ہے۔ بہرحال ہم نے جانا کہ زندہ جاوید وہ ہوتے ہیں، شہداء وہ ہوتے ہیں جو ان کا جسم مرتا ہے لیکن وہ
نہیں مرتے، وہ زندہ جاوید ہوتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہے۔ بہرحال شہداء کا وہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی عزت کرتا ہے، لیکن جب کبھی آپ دنیا کے چھوٹے چھوٹے چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ جب کسی چیز کو اپنا نام کمانا ہوتا ہے، زمانے میں مشہور ہونا ہوتا ہے، ایک نام پیدا کرنا ہوتا ہے، تو ان کو مٹنا پڑتا ہے، ان کو ختم ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو نیست کرنا پڑتا ہے، فنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ چیزیں ایک مقام پاتی ہیں، وہ اشخاص مقام پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہاڑ سے یا ریت کے میدان سے ایک کنکر کو لیجئے، وہ کنکر جو کہ ہر جگہ سے تراشا ہوا نہیں ہے، ہر جگہ سے وہ ایک دم اس طریقے سے ہے کہ جیسے پتھر ہے کہ اٹھا کے پھینک دیا جائے، لیکن جو تجربے کار ہوتے ہیں وہ ان کنکروں کو اٹھاتے ہیں، ان پتھروں کو اٹھاتے ہیں، ان کو کاٹتے ہیں، ان کو گھستے ہیں، ان کو پیستے ہیں، وہ پتھر چیختے ہیں کہ ہم کو کاٹا جا رہا ہے، ہم کو پیسا جا رہا ہے، ہم کو گھسا جا رہا ہے، لیکن گھستے چلے جاتے ہیں، پیستے چلے جاتے ہیں، کٹتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کٹتے کٹتے گھستے گھستے اپنے آپ کو نیست کرتے کرتے پھر ان کے اندر ایک چمک پیدا ہوتی ہے، اور پھر کہیں جا کر جب وہ چمکدار ہو جاتے ہیں تو پھر کسی کے ہاتھ کے انگوٹھی کا نگینہ بن جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ شاعر کہتا ہے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، کوئی نامور بغیر مشقت کے، بغیر مصیبتوں کے نہیں ہوتا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معمولی سا کنکر بھی، پتھر بھی ہوتا ہے، ایک مقام اگر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کٹنا پڑتا ہے، گھسنا پڑتا ہے، مر مٹنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک چمک پیدا ہوتی ہے، اور پھر کہیں جا کر وہ کسی انگلی کی زینت بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اناج کو دیکھتے ہیں، اگر ہم گیہوں کے دانوں کو دیکھتے ہیں، اگر ہم ان کو اٹھا کر کسی بوتل میں رکھ ڈالیں، انتظار کرتے بیٹھے کہ اب ان کے اندر کرامت ہونے والی ہے، اب یہ ایک مقام حاصل کرنے والے ہیں، نہیں، ایک جگہ پڑے رہنے سے، ایک جگہ بیٹھے رہنے سے کوئی مقام نہیں حاصل ہوتا۔ ان کو جب مٹی میں ڈالا جاتا ہے، ان کے اوپر ہل چلایا جاتا ہے، بارشوں کی مصیبت آتی ہے، دھوپ کی تپش ان کے اوپر جب آتی ہے، یہ ساری مصیبتوں کو جب وہ جھیلتے ہیں، تب کہیں جا کر اس کے اندر ایک جان پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے آپ سے کہیں اور پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کا ایک نام ہو جاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے، ایک مقام اگر چاہتے ہو تو اپنی ہستی کو مٹانا ہوتا ہے۔ ہستی جب نیست ہوتی ہے، ہست جب نیست میں آتا ہے، تب جا کر ایک مقام و رتبہ پاتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ مٹنا پڑتا ہے، مرنا ہوتا ہے، گھسنا پڑتا ہے، فنا ہونا پڑتا ہے، تب جا کر ایک مقام حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کالا پتھر ہے جس کو پیسا جاتا ہے،
نہ صرف پیسا جاتا ہے، پیسنے کے بعد اور باریک کیا جاتا ہے، حد سے زیادہ اس کو مٹایا جاتا ہے۔ جب وہ حد سے زیادہ مٹ جائے، جب اس میں اتنی باریکی آ جائے کہ وہ ہر جگہ سے چھن جائے، تو پھر کہیں جا کر وہ کسی کی آنکھوں میں سرما بنتا ہے۔ مٹتے ہیں، فنا ہوتے ہیں تو آنکھوں کی رونق بن جاتی ہے، آنکھوں میں ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اپنے آپ کو انہوں نے مٹا ڈالا۔ اسی طرح یہ معمولی دنیا کی چیزیں، یہ حقیر چیزیں جب اپنے آپ کو ایک مقام میں لانا چاہتی ہیں تو مٹانا بھی اپنے آپ کو جانتی ہے۔ تو یہ انسان جس کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ یہ سارے کے سارے مخلوقات میں افضل ہے، یہ خود پہلے سے ہی ایک مقام ساروں کے درمیان رکھتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ کچھ ایسا کر دکھائے کہ صفحہ ہستی کے اندر، انسانوں کی ساری انسانیتوں کے اندر، سارے انس کے اندر، سارے جنس کے اندر ایسا مقام حاصل کرنا چاہیے کہ تاریخ اس کی گواہی دی جائے، تاریخ میں اس کا نام سنہرے الفاظوں سے لکھا جائے، تاریخ میں اس کا نام خون سے لکھا جائے۔ میری مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹانا جانا اور مٹا ڈالا، اور پھر اپنا نام اس طریقے سے کمایا، اہل بیت اطہار کے اندر اپنا نام وہ مقام پر لایا کہ جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کی عظمت کے مارے سر جھکا چلا جاتا ہے۔ نہ صرف امام حسین نے اپنے مقام کو بڑھایا، اسلام کے مقام کو آپ نے بڑھایا، اسلام کو پھر سے زندہ کیا اور قیامت تک باقی رہنے والا دین بنا ڈالا۔ یہ ہمارے حسین کی تبرکات ہے، ان کی برکت ہے، ان کا طفیل، ان کا صدقہ ہے کہ آج ہم مسلمان جی رہے ہیں۔ یہ انہی کے خون کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے جسموں میں جو خون ہے وہ خون اسلام کے نام پر جو جیتا اور پلتا ہے، اسلام کا بول بالا جو ہمارے اندر ہے وہ حسین سے۔ بہرحال شہید مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے، یہ بات امام حسین بخوبی جانتے ہیں۔ زندہ جاوید بننے کے لیے آپ نے پھر جنگ میں جانے کی تیاری کی، اپنے سبھی چاہنے والوں کو سامنے مٹتا دیکھا، گھر کے آنگن میں کھلنے والے پھولوں کو اجڑتا دیکھا، اور اس کے بعد آخرکار وہ وقت آیا کہ خود اپنی ہستی کو مٹانے کے لیے آگے بڑھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہ سوار ہو کر، گھوڑے پہ سوار ہو کر میدان جنگ میں پہنچتے ہیں، اور میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد لشکر جرار کے سامنے، ان ظالموں کے سامنے، یزیدیوں کے سامنے واضح بیان کرتے ہیں کہ اے یزیدیوں، اے کوفہ والوں، اے ظالموں، یہ جان لو کہ میں کون ہوں، میں علی کا بیٹا، میں ابن علی، ابن رسول ہوں، رسول اللہ کا چہیتا نواسا ہوں، علی حیدر کا میں بیٹا ہوں، جان لو، مجھے اچھے سے پہچان لو کہ تم کس سے ٹکرانے جا رہے ہو۔ آپ کا واض بیان سن کر، آپ کا دبدبا دیکھ کر ظالم ڈرنے لگے، کانپنے لگے کہ حسین اتر کر آ گئے ہیں، یہ وہ حسین ہے کہ حیدر کرار کے بیٹے ہیں، وہ حیدر کرار جو خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیتے، وہ حیدر کرار کے بیٹے، وہ شجاعت والے فرزند سامنے رونما ہیں، سواری پر کھڑے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ تو اتنے میں ایک ملعون شمر نامی ملعون گستاخ بآواز بلند آپ سے کہتا ہے، اے حسین، ہم آپ کا واعظ بیان سننے کے لیے نہیں کھڑے ہیں، اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور اگر نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یزید کے ہاتھ پر، اس ناپاک ہاتھ پر کبھی اپنا پاک ہاتھ نہیں رکھوں گا، میں اس کے ہاتھ پر زندہ رہے تک، اپنا خون کا قطرہ جسم میں رہے تک اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، اور یہ چاہتا ہوں کہ جھک نہ سکوں، لیکن ٹوٹ جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، لیکن اس کے سامنے، ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔
اور پھر فرمایا میں اس لیے واضح بیان اور نصیحت کرتا ہوں، میں تو جانتا ہوں کہ تم مجھے پہچانتے ہو، لیکن بار بار اس لیے تم سے یہ کہتا ہوں کہ پہچانو میں کون ہوں، تاکہ قیامت کے دن تم کہیں اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکو کہ ہم حسین کو جانتے نہیں تھے، ہم حسین کو پہچانتے نہیں تھے، ہم وہ علی کے بیٹے ہیں جانتے نہیں تھے، ابن رسول کے گھرانے سے ہیں مانتے نہیں تھے، یہ ہم نہیں جانتے تھے، ہم کو معاف کر ڈالو، یہ تم قیامت کے دن ہرگز نہ کہہ سکو، اس لیے میں بار بار تم کو بتلاتا ہوں کہ میں حسین ہوں، مجھے پہچان کر تلوار اٹھانا، مجھے پہچان کر آگے بڑھنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بار بار جب کہا تو اس کے بعد ابن سعد کو غصہ آ جاتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے، صدا لگاتا ہے کہ اب حسین تنہا ہے، آگے بڑھو اور ان پر وار کرتے چلے جاؤ۔ اتنے میں تمیم نامی ایک مردود، ایک ملعون آگے بڑھتا ہوا امام حسین کی طرف آتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے، جن کے کپڑے اور کجاوا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور جن کے ہاتھ میں حیدر کرار کی ذوالفقار ہے، جیسے ہی اس مردود کو آتا دیکھتے ہیں، ایک وار کرتے ہیں اور بجلی کی طرح وہ وار اس کے گردن پہ پڑتا ہے اور گیند کی طرح اس کا سر گھومتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا اور اچھلتا ہوا جاتا نظر آتا ہے۔ جب ابن سعد نے دیکھا کہ تمیم موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے، دیکھتے ہی بطحہ آگے بڑھا اور اس نے آپ کو للکار دی اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ ہی رہا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ گھوڑے کے ساتھ دو ٹکڑے ہو گیا۔ وہ ہاتھ ایسا ہاتھ تھا کہ جس کسی کے اوپر پڑتا دو ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ آپ بخوبی بانس کو جانتے ہیں، بانس بامبو جو ہوتا ہے، جب ایک ہنرمند بانس کو ایک تھوڑا سا مار کر ایک تھوڑا سا اس کو ڈھکیلتا ہے تو وہ چیرتا ہوا چلا جاتا ہے اور دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ امام جب ایک بانس ایک معمولی شے کے اندر یہ ہے کہ اس کو ایک ترکیب جاننے والا اگر اس کو صحیح طریقے سے وار کرے، کاٹے اور جھٹکا دے تو وہ خود بخود دو ٹکڑے ہو جائے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حیدر کرار کا ہاتھ تھا۔ جیسے ہی اس کے سر پہ پڑا وہ گھوڑے کے ساتھ دو ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ یہ دیکھنا ہی تھا، ایک اور ملعون آگے بڑھا جو اپنے آپ کو پہلوان کہتا تھا کہ میں ملک شام کا بہت بڑا پہلوان ہوں، بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر کے لوگ ہم پر بھاری پڑ رہے ہیں، لیکن جان لو کہ میں وہ مشہور پہلوان ہوں جو چٹان پر ہاتھ مارتا ہے تو چٹان چکنا چور ہو جائے۔ اس کے یہ للکار دیکھ کر امام حسین فرماتے ہیں کہ کس کو ڈراتا دھمکاتا ہے، یہاں ابن علی ٹھہرا ہے، یہاں حسین ٹھہرا ہے اور اس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، یہ وہ تلوار ہے کہ جب کبھی آگے بڑھتی ہے تو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، اس کے بغیر خالی بار اس کا نہیں جاتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے اور حضرت امام حسین اس کی کمر پر اس تلوار سے ایسا وار کرتے ہیں کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر وہ بھی گر جاتا۔ یہ دیکھنا تھا۔ عمرو ابن سعد نے صدا لگائی کہ سپاہیوں ہرگز نہ آگے بڑھنا، تنہا تنہا آگے مت بڑھو، بلکہ یہ جو 10,000 کا لشکر ابھی ہے یہ سارا کا سارا ایک ساتھ امام حسین کو گھیر لو، یہ سب سے زیادہ شجاع بہادر ہیں، جتنوں کو بھی تم نے مرتا ہوا کٹتا ہوا دیکھا ہے یہ سب تو ان کے سامنے کچھ نہیں، یہ ان سب کے سردار، ان کے سب کے مرشد ہیں، ان سب کی جانے جانا ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں سبوں کی 72 کی طاقت ہے۔ ان کو تنہا مت سمجھنا اور جان لو کہ سب کے سب آگے بڑھتے ہوئے انہیں گھیر لو اور پھر ان کے پر وار کرتے چلے جاؤ۔ ابن سعد کا یہ کہنا تھا کہ سارے کے سارے سپاہی، وہ سارے کے سارے ظالم آپ کو گھیرے میں لیتے ہیں،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 لوگوں کے سامنے بیچ میں آ گئے اور سبھوں نے مل کر ایک ساتھ تیر چلائے، اتنے تیر کہ گویا آسمان سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ایسے تیر آپ کو پڑھتے پڑھتے پورا جسم تیروں سے بھر گیا، لیکن اتنے تیر لگنے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ان کو دیکھ رہے تھے، اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک ظالم نے، ایک مردود نے زہر میں ڈوبا ہوا تیر اٹھایا اور آپ کے اوپر نشانہ تانا، وہ تیر سیدھا آپ کے پیشانی پر لگا اور چہرہ خون میں ڈوب گیا۔ وہ تیر جب آپ کی پیشانی مبارک پر، آپ کے سر اخضر پر لگا تو اس کے بعد فوراً آپ زمین پر اترے، اپنی سواری پر سے اترے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آسمان پر سر اٹھانا تھا، اتنے میں اذان عصر ہوئی۔ دیکھیے اللہ والوں کو نماز کا کتنا شوق ہوتا ہے، کہیں بھی ہو، موت کے میدان میں کھڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب نماز کے لیے پکارا گیا، اللہ کی عبادت کے لیے پکارا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان فوراً، آپ کی توجہ فوراً نماز کی طرف گئی۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ علی حیدر کے بیٹے ہیں۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ نواز رسول ہیں۔ نماز وہ ہے جو مصطفیٰ نے فاقوں میں کی، نماز وہ ہے جو رسول اللہ نے فاقوں میں ادا کی، جگا کر اپنے ہی قاتل کو حیدر نے ادا کی۔ نماز انبیاء نے اور اولیاء نے ادا کی، وہ نماز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نماز کو کیسے چھوڑے؟ جیسے ہی اذان کی آواز آئی، اذان عصر ہوئی، دیکھا عالم بالا، کہا حسین نے سبحان ربی اللہ، رکھ لی میان میں شہ والان ذوالفقار، وہ قول باندھے آئے تماچار 10,000، غیبی صدا آئی کہ حسین عبادت کا وقت ہے، اے فاطمہ کے لال تلاوت کا وقت ہے، جنت میں صف بندی ہے، امامت کا وقت ہے، بس بس حسین بس، یہ عبادت کا وقت ہے۔ امام حسین نے ذوالفقار کو اپنے میان میں رکھ لیا اور نماز ادا کرنے کے لیے اللہ اکبر کہا۔ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکعت باندھتے ہیں، تیر چل رہے ہیں، لیکن ایسے حالات میں آپ نے کوئی حرج نہیں سمجھا نماز کو چھوڑنے کے لیے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں مر رہا ہوں، اب نماز کیسے پڑھوں۔ آپ نے دیکھا ابھی سانس زندہ ہے، سانس چل رہی ہے، جان زندہ ہے، اور جب تک جان ہے، سانس ہے، نماز فرض ہے۔ عصر کی نماز کے لیے رکعت باندھی۔ ابن سعد نے دیکھا یہ موقع بہت اچھا ہے، نماز کی حالت میں ہے، اب یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اوپر پوری طریقے سے ٹوٹ جاؤ۔ ظالموں نے نیزوں سے، بھالوں سے، برچھوں سے آپ کے جسم کو کاٹ دیا، پورے کے پورے ہاتھ آپ کے تیر میں جو ہے سو چبھے ہوئے، آپ کے زلف پورے خون میں ڈوبے ہوئے، اور ایسے حالات میں آپ اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو علی المرتضیٰ کا وہ واقعہ یاد ہوگا، حیدر کرار کا وہ واقعہ یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ میدان جنگ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر تیر لگ جاتا ہے، وہ تیر اتنا زیادہ گہرا گھاؤ بنا کر اندر بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو نکالنا بڑا ہی مشکل تھا، اور جب کبھی کوئی ہاتھ لگاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے۔ اس کے بعد مولا علی مشکل کشا نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب تم کو محسوس ہونے لگے کہ میں نماز میں پوری طریقے سے ضم ہو چکا ہوں، نماز میں ڈوب چکا ہوں، تب تم موقع پا کر وہ تیر نکال لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرتے ہیں، رکعت باندھ لیتے ہیں، جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں
تو آپ کے ساتھیوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ عشق الہی میں غرق ہو چکے ہیں۔ مولائے کائنات کے پیر سے فوراً وہ تیر نکال لیا جاتا ہے، اور پھر آپ اطمینان سے نماز ختم کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ تیر تم نے کب نکالا؟ ساتھی پوچھتے ہیں ہم نے تیر نکالا، اتنا خون بہا، مرہم پٹی کی، آپ کو محسوس نہیں ہوا؟ کہا کہ بندہ تو کہیں اور تھا اور تیر تم کہیں اور نکال رہے تھے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جب ایک سچا مسلمان، ایک سچا عاشق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دیدار خدا کر کر ٹھہرتا ہے، خدا کے دربار میں پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کے روبرو ہوتا ہے، زمین پر نہیں رہتا، دیکھنے میں دکھتا تو زمین پر ہے لیکن ہوتا وہ عرش پر ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے رکعت باندھتے ہیں تو وہ تیروں کے زخم آپ کو محسوس نہیں ہوتے، وہ نیزوں کے زخم آپ کو محسوس نہیں ہوتے، نماز میں ڈوب چکے ہیں، خدا تعالیٰ کے دیدار میں محو ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیدار میں مست ہیں، اور ایسے ہی حالت میں آپ نے رکوع بھی کیا۔ خولی دوڑ کر آیا کہ یہ رکوع کی حالت میں ہیں اور بہت اچھا جو ہے سو مارجن ہے کہ ان کی گردن کے اوپر وار کیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع کی حالت میں ہیں، بارہا وہ تلوار چلاتا چلا گیا، زخم پڑتے چلے گئے، لیکن اتنے وار ہونے کے باوجود بھی وہ سر تن سے جدا نہیں ہوا۔ اطمینان کے ساتھ آپ نے رکوع ادا کیا، پھر آپ خیمے میں آئے، اس کے بعد سجدے میں جیسے ہی جاتے ہیں وار پہ وار کرتا چلا جاتا ہے وہ مردود، اور بالآخر وہ پہلا سجدہ ہی تھا نماز کا کہ آپ کا وہ آخری سجدہ بن گیا، اور پھر کہیں جا کر آپ کے تنے تھر سے آپ کا سر جدا ہوا، آپ کی شہادت اس طریقے سے عمل میں آئی۔ اس کے بعد یہ جیسے ہی معاملہ پیش ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا عتاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا شروع ہو گیا، سارا کا سارا آسمان کالا ہو گیا اور ایک خون ریز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بارش کا پانی ہو یا کوئی بھی پانی ہو، پانی کا رنگ جو ہوتا ہے وہ بے رنگ ہوتا ہے، لیکن امام حسین کی شہادت دیکھ کر آسمان بھی رو پڑا، خون کے آنسو رونا شروع کرتا ہے آسمان، اور خون آسمان سے برستا ہے، مسلسل 3 دنوں تک خون ہی خون برستے جاتا ہے، اور ایک خون کی ندی، ایک خون کا سمندر ہو جاتا ہے۔ ظالم اتنا سب دیکھنے کے باوجود بھی توبہ نہیں کرتے، امام حسین کو شہید کر دیتے ہیں، عبرت نہیں لیتے کہ آسمان بھی روتا ہے خون کے آنسو، لیکن ان کے دل سخت پتھر کے ہو چکے تھے، ان کے دل مردہ ہو چکے تھے، انہوں نے ابھی بھی خاموشی نہیں برتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، لیکن ابھی بھی ان کے دلوں میں ٹھنڈک نہیں ہوئی، خیموں کی طرف گئے، بیویوں کو ستایا، خیموں کو جلایا، خیموں کے اندر جتنا سامان تھا سب لوٹ لیا، بیویوں کو انہی کے تنہا اور اسی حالت کے اندر بغیر پردے سے ان کی عزت کا کوئی خیال نہیں کرتے، اور ویسے یہ حالت میں ننگے اونٹوں کی پیٹوں پر بٹھا دیتے ہیں اور بازاروں میں کوفہ کے آپ کو جو سو گھمایا جاتا ہے، بیویوں کی توہین کی جاتی ہے، ان کی عزتوں کو اس طریقے سے گرایا جاتا ہے، بے عزت کیا جاتا ہے، اور ننھے بچوں کے تمام جتنے آپ کے شہداء تھے ان کے سروں کو کاٹا جاتا ہے، امام حسین کے سر کو کاٹا جاتا ہے، آل رسول کے سروں کو جمع کیا جاتا ہے، بھالوں میں نیزوں میں پرایا جاتا ہے، اور بیویاں چل رہی ہیں بغیر پردے کے، بغیر اوڑھنی کے، اور ان کے ساتھ ساتھ تمام شہداء کے سر لے جائے جاتے ہیں، گشت کیا جاتا ہے، ملک شام تک پھر ایسے ہی لے جایا جاتا ہے۔ اتنی تکلیف، اتنی بے عزتی اور اتنی مصیبتوں کے دور سے اسلام کا گھرانہ گزرا، اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب کوفہ میں سب کے سب پہنچتے ہیں، کوفہ کے اندر یہ تمام کے تمام مظلومین ظالموں کے ساتھ پہنچتے ہیں،
تو ابن سعد نے وہ سر لیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لیا اور لے جا کر ابن زیاد کے ہاتھ میں دیا، تو ابن زیاد نے اس سر انور کی توہین کی، اپنے تخت پر جہاں وہ بیٹھتا تھا اس تخت کے نیچے امام حسین کا سر رکھا اور اوپر بیٹھ گیا، اتنی توہین کی کہ قیامت میں وہ کبھی جو ہے سو بچایا نہ جائے گا، دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں اس کو رکھا جائے گا اور اس کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کافر اتنا عذاب کا مستحق نہیں جتنا یہ ہوگا۔ ابن زیاد نے اتنی حد سے زیادہ بڑھ کر توہین کی، شہید کر ڈالا تھا ہی، لیکن اس کے بعد بھی رحم نہیں آیا، سر انور کو نیزوں میں لگا کر لایا اور پھر تخت کے نیچے رکھ کر خود اس پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد تمام بزرگوں کے ان شہیدوں کے سروں کو ملک شام یزید کے پاس لے جایا جاتا ہے اور یزید پھر ان سروں کی توہین کرتا ہے اور پھر یہ حکم دیتا ہے کہ اب ان کی کوئی ضرورت نہیں، حسین ختم ہو گئے، اب میں باقی رہنے والا ہوں، اب میری سلطنت اطمینان سے چل سکتی ہے۔ میں نے پہلے سے ہی حسین کو کہا تھا یا تو میرے ہاتھ پر بیعت کرو میں تمہیں چھوڑ دوں گا یا پھر تم مارے جاؤ گے۔ ان کی اپنی مرضی تھی، وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو شہید کر دیے۔ یہ کہا اور پھر اپنے درباریوں سے اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ان سارے مستورات کو، ان کے گھر کی عورتوں کو اور ان شہیدوں کے سروں کو ان کو مدینہ لے جا کر چھوڑ دیا جائے۔ یہاں یہ ہو گیا، وہاں پر ظالم جو آپ کے جس میں اتھار ابھی آپ کے تن وہاں پر پڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، میدان کربلا میں گھوڑوں کو روندنے کا حکم دے دیا، گھوڑے ان کی ہڈیوں کو چور چور کرتے ہوئے وہیں ان کو مسمار کر دیتے ہیں اور میدان کربلا میں خود اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کے جسموں کو مدفون کروا دیا۔ گاؤں والے جو خرید خریا والے تھے وہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہوئے اب بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ایک انسان کا جسم ہے جان کر ان کو بااحترام تدفین کر دیتے ہیں۔ میدان کربلا میں وہاں آپ کا جسم دفنایا گیا اور یہاں مدینہ منورہ میں بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے دامن میں آپ کا سر مبارک دفنایا۔ اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کی تدفین عمل میں آئی، یہ سب ہو چکا، لیکن یزید ابھی بھی خاموش نہ بیٹھا، اس نے مدینے پر چڑھائی کی، مسلم بن عقبہ نامی مردود کو 20,000 کا لشکر تھمایا اور ان کو مدینے کی طرف روانہ کیا۔ ان لوگوں نے مدینے کو پہنچ کر 700 صحابہ کو پھر شہید کر ڈالا اور کئی مسلمانوں کو ان کے ساتھ شہید کر دیا، اور پھر اتنا خاموش نہیں بیٹھے، جب مکے کی طرف ارادہ کیے تو مسلم بن عقبہ کو اچانک موت آ گئی، لیکن لشکر ابھی بھی خاموش نہیں بیٹھا، سردار مر گیا ہے لیکن یزید کا حکم ہے کہ مکے کے اوپر چڑھائی کرو۔ پھر مکے کو گئے اور کعبۃ اللہ کی توہین کی، کعبۃ اللہ کے غلاف کو جلا ڈالا، کعبۃ اللہ کے گھر کے اندر کے وہ سامان و تبرکات جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے اور دوسرے پیغمبروں کے تھے، سارے کے سارے تبرکات کو جلا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے کہ یہ عتاب کے لائق ہیں، یہ جینے والے نہیں ہیں، ان کی موت ایسی ہونے والی ہے کہ زمانہ جب ان کی تاریخ کو پڑھے گا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ سیدوں کے خلاف، اہل رسول کے خلاف، اسلام کے خلاف جب اتنا سر کوئی بلند کرتا ہے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ بہرحال 63 ہجری کا واقعہ ہے کہ یزید اتنا مست ہو کر تخت پر بیٹھ کر مزے لے رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس پر عتاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، ایسے امراض میں گھیرا گیا کہ لوگ اس کے پاس آنے سے بھی ڈرتے تھے۔ ایسی بیماری میں تڑپ رہا تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کر جو ہے سو ملامت کا وہ پتلا ہے دیکھ کر دور بھاگتے تھے، اس کے پاس نہیں آتے تھے، اور ایسے ہی وہ اکیلے چیخا مارتا ہوا مر گیا۔ 64 ہجری کو اس کو موت آئی اور اس کے بعد
اس کا 21 سال کا بیٹا تھا. اس 21 سالہ بیٹے کو لوگوں نے، درباریوں نے کہا کہ تم تخت پر بیٹھ جاؤ. اس کا نام معاویہ تھا، دادا کا نام اس نے رکھا تھا، امیر معاویہ کا نام جو تھا معاویہ، یزید کے بیٹے کا نام معاویہ رکھا گیا. معاویہ جب تخت پر بیٹھا، معاویہ نیک انسان تھا، اچھا انسان تھا، مسلمان تھا، اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا، اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کے محل میں بھی نہیں رہتا تھا. لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ ملک شام کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کو تو بیٹھنا ہوگا، لہذا بیٹے کو بٹھایا. بیٹے نے تخت پر بیٹھا. وہ کون سا تخت تھا؟ ظالمانہ تخت. اس کے اوپر جب جیسے ہی وہ بیٹھتا ہے 40 دن بھی نہیں گزرتے اس کو موت آ جاتی. جب مرنے کی حالت میں آیا، مرض الموت میں تھا، تو معاویہ نے کہا، سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ میں اس تخت پر بیٹھ چکا ہوں. اس تخت پر بیٹھنے کے بعد جو عذاب میں نے سہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس عذاب کے اوپر آئے. یہ تخت یہیں ختم ہو جائے تو بہتر ہے، اور میں تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ تم آزاد ہو، جہاں چاہتے ہوئے جاؤ، جس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو کرو. میرے بعد اس تخت پر کوئی نہ بیٹھے اور اس تخت کو جلا کر خاک کر دیا جائے. یہ کہتا ہوا وہ معاویہ مر گیا. اور اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کے اوپر پھر آپ کی حکومت آتی ہے. حضرت خالد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے حاکم بنتے ہیں. جیسے کہ حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی، آپ نے اعلان کیا کہ یزیدیوں کو گلی گلی سے نکال کر قتل کیا جائے. فوراً آواز لگائی کہ ابن سعد کہاں ہے؟ عمرو ابن سعد، وہ ملعون جو امام حسین کو قتل کراتے ہوئے کھڑا تھا میدان میں، وہ کہاں ہے؟ تو اس کا بیٹا آس کو لایا گیا. آس سے پوچھا گیا باپ تیرا کہاں ہے؟ اس کو لے کر آ. تو آس نے کہا، کیا کہا؟ کہ وہ تو والد محترم کمرے میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے. تو حضرت خالد ابن عبید نے کہا، ارے گوشہ نشین ہوا، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. ارے گوشہ نشینی کرنی تھی تو امام حسین کو شہید کرنے سے پہلے بیٹھ جاتا تو بہتر تھا. یہاں شہادت امام حسین کے وقت تو برابر چیختا چلاتا تھا، جب اپنی موت کا وقت آیا تو گوشہ نشینی کر لیا. جاؤ اسے پکڑ کر لاؤ. ابن سعد کو پکڑ کر لایا گیا، اس کے بیٹے سعد کو لایا گیا، شمر کو لایا گیا، خولی کو لایا گیا. سب کے سب کو مارا گیا، قتل کیا گیا. اور خولی کی سزا تو اس طریقے سے دی گئی کہ اس نے امام حسین کے سر کو جدا کرنے کا جو ہمت کیا تھا. تو اس وقت خالد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلے تو اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹا جائے اور پھر تڑپنے دیا جائے اور فوراً گرم گرم توبہ لگا دیا جائے تاکہ خون رک جائے، درد کا پورا مزہ لیا جائے. اور اس کے بعد پھر اس کے دونوں پیروں کو کاٹا گیا اور وہاں پر بھی توبہ لگا دیا گیا، یعنی گرم گرم لوہے کو لگا دیا جاتا، خون رک جاتا، لیکن انسان کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی. اور اس کے بعد عرب کے اندر یہ بہت خطرناک جہالت کے اندر یہ دور، جب جاہلانہ دور تھا، عرب ایسے کھیل کھیلتے تھے. سب سپاہی میدان جنگ میں جنگ ہونے سے پہلے بیٹھتے تو اس سے پہلے ایک بلی چڑھاتے تھے. وہ بلی کیسی چڑھتی تھی؟ نوجوانوں کو ناچنے کا حکم دیا جاتا تھا. نوجوان جب رقص کرتے، دھنوں پر ناچتے، طبل پر ناچتے، تو وہاں سے اشارہ کیا جاتا، ایک بے باک آدمی گرم گرم توبہ لیے ہوئے اس کو انگار لگاتے ہوئے بیٹھتا ہے، اور ایک دوسرا آدمی تلوار کو تیز کرتے ہوئے بیٹھتا ہے. جیسے ہی وہ رقص میں شراب پی کر لڑکا، نوجوان لڑکے کو نچایا جاتا، کوئی بوڑھے کو نہیں، کیونکہ ناچنے میں پھرتی ہونی چاہیے. نوجوان لڑکے کو نچایا جاتا، وہ خوب ناچتا. جب وہ ناچتے ناچتے شراب کے نشے میں مست ہو جاتا، دھن میں کھو جاتا اور گھومتا گھومتا رہتا. ایسے وقت میں اشارہ کیا جاتا، فوراً اس کی گردن اڑا دی جاتی، اس کا سر اڑایا جاتا، اور وہ ہل رہا ناچ رہا ہوتا ہے. وہ گرم توا اس کے کھانوں پر، اس کی گردن پہ جہاں کٹ چکی ہوتی ہے وہاں رکھ دیا جاتا ہے.
جیسے ہی وہ توا رکھا جاتا ہے خون بہنا بند ہو جاتا ہے اور وہ تڑپتا ہوا خوب ناچتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سے زیادہ ناچتا ہے۔ ایسی جہالت قوم ایسے جاہلانہ انداز کو دیکھتے ہوئے اس کا مزہ لیتی۔ تو حضرت خالد بن عبید نے کہا اس کو ایسی ہی موت دینی چاہیے، اس کو تڑپ ہونی چاہیے کہ جب جسم سے خون بہتا ہے، جسم کا رواں رواں جب تکلیف میں آ جاتا ہے تو کیسا درد ہوتا ہے۔ میرے حسین کا سر اس نے جدا کیا، میں اس کو جدا کر کے بتلاؤں گا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ایک عضو کو، ایک ایک ہاتھ کو، ایک ایک پیر کو کاٹتے گئے اور توا لگا کر تڑپاتے گئے۔ اس کے بعد پھر سر کو کاٹا اور سر پر بھی توا لگایا اور اس کی تڑپ دیکھی اور خوشی کا اظہار کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میرے حسین کو اس لیے اس سے بھی زیادہ تکلیف دی ہے کہ وہ تکلیف یہ تھی کہ سب سے پہلے ان کے لگتے جگروں کو ان کے سامنے شہید کیا اور پھر ان کو شہید کیا۔ یہ تکلیف اتنی زیادہ تکلیف تھی۔ انسان مرتا ہے، ایک باپ مرتا ہے تو وہ تو جی اٹھتا ہے، خوشی سے جاتا ہے کہ میں بیٹوں کے کھاندے پہ جاتا ہوں، لیکن اولاد سامنے مر جاتی ہے تو جیتے جیتے باپ مر جاتا ہے، ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ امام حسین کے سامنے ان کے گھرانے کو روندا گیا، ان کے گھرانے کو قتل کیا گیا، معصوم علی اصغر کو جو ہے سو قتل کیا، شہید کیا گیا۔ وہ سارے معاملات کو سوچتے ہوئے خالد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایسی خطرناک موت دیتے ہیں۔ اور پھر جب وہ تڑپتا تڑپتا ہوا رہ گیا، پھر اس کو جلانے کا حکم دیا کہ اس کو دفنایا نہیں جائے گا، جلا دیا جائے۔ یہاں اس کا یہ حال ہوا۔ اس کے بعد خالد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ چلوایا کہ اب یہ بتاؤ کہ ابن زیاد کہاں ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد وہ کہاں ہے؟ اس کا پتہ لگواؤ تو معلوم ہوا وہ موصل میں، موصل نامی ایک مقام میں ایک لشکر کے ساتھ وہاں پر آرام کر رہا ہے۔ حضرت خالد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سردار بناتے ہیں اور موصل کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ یہ لشکر جرار موصل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو خبر پڑ جاتی ہے کہ اس سے جنگ ہونے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے خالد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر جرار کو بھیجتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور کوفہ میں بیٹھا ہوا آرام کر رہا تھا، جس نے اپنے ہاتھوں سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ ظالم یہ گمان کر رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں نے حسین کو قتل کیا تو پھر یہ لشکر کیا چیز ہے، میں اس کو بھی ہرا سکتا ہوں۔ اس بدگمانی میں، اس غلط فہمی میں وہ آرام سے بیٹھا رہا اور لشکر جرار کا انتظار کرتا گیا۔ جب لشکر آ گیا، مسلمان آ گئے اور جب تلواریں کھینچی گئی، لڑائی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی تو مشکل سے 10-15 مسلمان شہید ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر عبید اللہ ابن زیاد سارا کا سارا اپنے لشکر کے ساتھ مر جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹتے ہیں، سر کاٹ کر کوفہ کو لے کر آتے ہیں، نیزے میں لگا کر لاتے ہیں کہ دیکھ لو یہی وہ عبید اللہ ابن زیاد تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی جرت کی تھی۔ اس کے بعد سب کو دکھایا جاتا ہے، سب کا ایمان جوش میں آ جاتا ہے اور ابراہیم ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سب کے سب کوفہ میں آگے بڑھتے ہوئے خالد ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تخت کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد خالد ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مردود کے سر کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ کر، اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کے سر کو اٹھاتے ہیں اور اپنے تخت کے نیچے پھینکتے ہیں اور تخت پر جا کر بیٹھتے ہیں۔ اور پھر کہیں جا کر آپ کو اطمینان آتا ہے کہ جس شخص نے میرے حسین کی توہین کی اس شخص کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ اس کے ناک سے سانپ نکلنا شروع ہو گئے، وہ اتنا مردود تھا کہ اس کے ناک سے سانپ نکلنا شروع ہو گئے اور اس کو ہی ڈستے چلے گئے۔
اس کے بعد وہ سانپ اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ جنات تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے جنات آپ کے صحابہ تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے جا رہے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اتنے میں اچانک عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہیں ٹھہر جاؤ، اور ان کو ایک گھیرے میں لکیر کھینچ کر اس گھیرے میں ٹھہرا دیا اور فرمایا کہ ہرگز نہیں اس لکیر سے آگے نہ بڑھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کوئی بھی تم کو آواز آ جائے، لیکن اس لکیر سے پار کر کے اس لکیر کے پار نہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تنے تنہا جا رہے ہیں۔ عمر فاروق نے آواز دی، یا رسول اللہ آپ تنے تنہا جاتے ہیں، ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا نائب، اللہ کا محبوب ہوں، تم کیا حفاظت میری کرو گے، خدا میری حفاظت کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اندر جنگل میں گئے اور عجیب غریب آوازیں آنے لگی۔ اتنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد جب سورہ رحمان کی تلاوت کو سنا، صحابہ کا دل اطمینان سے جو مطمئن ہو گیا، آپ کے دلوں کو قرار آ گیا اور اطمینان سے اس گھیرے میں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا تھا، وہ کون لوگ تھے جن سے آپ ملاقات کر کے آئے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ جنات تھے جو میرے ہاتھ پر بیعت کیے، مسلمان ہو گئے، اور میں نے ان کو خوش کرنے کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت کی، اور وہ سورہ رحمان سیکھ گئے اور تلاوت کرتے کرتے چلے گئے۔ یہ وہی جنات تھے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کے پاس آئے اور اس کو سانپ بن کر ڈسنے لگے اور پھر اچانک غائب ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نہ صرف انسانوں کو غم تھا، پرندوں کو غم تھا، جانوروں کو غم تھا، آسمان والوں فرشتوں کو غم تھا، زمین پر پھرنے والے جنات کو غم تھا، ہر شے جو کہ جاندار تھی سب غم میں ڈوب چکی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت ٹھیک ہو گئی، پھر آپ کا نکاح کیا گیا، پھر آپ کی اولاد چلتے چلتے آج سارے کے سارے سادات جو کہ حسینی ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے آج تک چلتے آ رہے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے یہ شہادتوں کے سلسلے آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ تاریخ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس طریقے سے آئی ہے۔ اتنے دردناک موڑ اسلام نے لیے ہیں، لیکن پھر بھی اسلام ہارا نہیں، کیونکہ دین اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ اپنے دین کو گرنے نہیں دیتا۔ اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دین اسلام ایک بار پھر زندہ ہو گیا اور قیامت تک باقی رہنے والا دین بن گیا۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اسلام کربلا کے میدان کے ذریعے سے جو زندہ ہوا تو آج تک زندہ ہے، اور ان کے آل سے، ان کی اولاد سے امام مہدی موعود علیہ السلام اس دار فانی میں تشریف لائے اور ہم کو تعلیمات سینہ سے، تعلیمات باطنیہ سے آراستہ کیا اور خدا کا دیدار ہم کو کروایا۔ الحمدللہ آج ہم حسین کو ماننے والے، مہدی کو ماننے والے اور اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطفیل خاتمین، بطفیل سیدین اور بطفیل شہدائے کرام ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ ہمارے چھوٹے بڑے جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، سارے گناہوں کو ہمارے معاف کرے، ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرے، اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم کرے اور ہمیں قیامت کے عذاب سے بچائے، ہمیں دنیا میں رسوائیوں کے عذاب سے بچائے، آخرت میں ہمیں بے عزتی سے بچائے اور رسول مہدی کو منہ دکھا سکے اس قابل بنائے۔ آمین۔ وآخر